بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی ویڈیو ایمان کے ارکان، ایمان کے احکام اور شرائط ایمان کے متعلق ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ایمان کے ارکان، ایمان کے دو رکن ہیں۔ اقرار باللسان یعنی دین کے احکام جو تواتر کے ساتھ مجمل اور مفصل طور پر ہم تک پہنچے ہیں، ان کو زبان سے اقرار کرے۔ ان احکام کی تفصیل صفت ایمان مجمل اور مفصل میں ہے۔ تصدیق بالقلب یعنی ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی دل سے تصدیق کرے، ان کو دل سے مانے اور یقین کرے۔ اقرار اور تصدیق کی چار صورتیں ہیں۔ جس نے زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کی، وہ اللہ کے نزدیک بھی مومن ہے اور جنت کا مستحق ہے، اور دنیا کے لوگوں کے نزدیک بھی مومن اور دنیا میں مومنوں کے حقوق کا حقدار ہے۔ نمبر 2، جو ان دونوں ارکان سے محروم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی کافر ہے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کا مستحق ہے، اور لوگوں کے نزدیک بھی کافر اور دنیا میں مومنوں کے حقوق سے محروم ہے۔ نمبر 3، جس نے دل سے تصدیق کی اور زبان سے اقرار نہیں کیا تو دنیا کے احکام میں ان کو مومن نہیں کہیں گے اور حقوق مومنین سے محروم رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن ہے اور آخرت میں جنت کا مستحق ہے۔ پس حالت اضطرار میں کلمہ کفر کہنے سے وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، اگرچہ لوگ اسے کافر کہیں۔ اس طرح گنگے آدمی کا ایمان قرار زبانی کے بغیر بھی معتبر ہے۔ نمبر 4، جس نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق نہیں کی، وہ لوگوں کو نزدیک ظاہراً احکام میں مومن ہے اور اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ اس کو شرع میں منافق کہتے ہیں۔ منافقین دنیا میں مومن کہلا کر اپنے آپ ان شرعی حدود سے جو کفار کے متعلق ہیں بچا لیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کی دوزخ اور دردناک عذاب ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں منافقین کو قرآن مجید اور وحی الہی کے ذریعے سے ظاہر و متعین کر دیا گیا تھا۔ آپ کے بعد کے کسی زمانے میں کسی خاص شخص کو یقین کے ساتھ منافق نہیں کہہ سکتے۔ ایمان کے احکام، ایمان کے احکام مومن کے لیے ایمان کے 7 احکام ہیں۔ ان کو حقوق مومن بھی کہتے ہیں، جن میں سے 5 دنیا کے متعلق ہیں اور 2 آخرت کے متعلق۔ دنیا کے متعلق حکم شرعی کے بغیر قتل نہیں کیا جائے۔ نمبر 2، حکم شرعی کے بغیر قید نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، اس کا مال ناحق نہ کھایا جائے گا۔ نمبر 4، اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ نمبر 5، اس پر برائی کا ظن جائز نہیں ہے جب تک کہ ظاہر نہ ہو جائے۔ آخرت کے متعلق مومن قطعی یعنی دائمی دوزخی نہ ہوگا، سوائے شرک کے خواہ کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، آخر کسی وقت میں جنت میں جائے گا۔ نمبر 2، جن نیکیوں اور بدیوں کا وزن کیا جائے گا تو جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہوگا، جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا اور اس کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کریں گے، اور جس کی بدیاں غالب ہوں گی وہ بکر گناہ سزا بھگت کر جنت میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو محض اپنے فضل و کرم سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا دیگر انبیاء اولیاء کی شفاعت سے بخش دے، اور چاہے تو گناہ کے مطابق عذاب دے کر جنت میں داخل کر دے۔ مومن کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بے خوف رہنا چاہیے۔
شرائط ایمان، ایمان کی 7 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ایمان بالغیب، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اگرچہ اسے دیکھا نہیں، لیکن ایمان بالبعث، یعنی موت کے بعد موت کے فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لانا غیر معتبر، اس وقت مومن کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ نمبر 2، عالم غیب اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے اور اس کی شان ہے۔ نمبر 3، ایمان اختیار اور عقل و ہوش سے لانا، کافر کو مار کر کلمہ پڑھایا تو اس کا اعتبار نہیں، اسی طرح مست اور بے ہوش کے ایمان کا اعتبار نہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال جاننا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام جاننا۔ نمبر 6، قبر الہی اور اس کے عذاب سے ڈرنا۔ نمبر 7، اس کی رحمت کا امیدوار ہونا، دل اور زبان سے ایمان قبول کرنا اس کی حقیقت ہے، اور عمر بھر میں ایک دفعہ ایمان لانا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنا فرض ہے، اور اس کے بعد تکرار ایمان سنت ہے۔ ایمان کے باقی رہنے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ایمان کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 2، خوف زوال، یعنی اس نعمت کے جاتے رہنے کا خوف رہنا۔ نمبر 3، اللہ کی مخلوق پر ظلم نہ کرنا، ان پر عمل کرنے سے ایمان باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔